اس میں جس طرح گورنر رول لگانا یا ڈسکوالیفیکیشن کے کیسز، اس سے بحران اور بڑھ گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پرائرٹیز کی بات ہے. موجودہ حکومت اپیرنٹلی اکنامک ریوائول کو اتنی پرائرٹی نہیں دے رہی جتنی دینی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا سردار عزیز صاحب، فارمر فائنانس منسٹر، ہم کو جوائن کرے تھے ٹیلی فون لائن. بریک کا وقت ہو گیا، بریک سے واپس آ کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. کریں اور اس کا اثرات معیشت پہ ہماری ڈسکشن جاری ہے، اور ہم کو ٹیلی فون لائن پہ سلطان چاولہ صاحب نے جوائن کیا جو کہ صدر ہیں FPCCI کے، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز. السلام علیکم سلطان صاحب. معیشت پہ کچھ تو خیر جو ہماری ڈسکشن میں باتیں سامنے آئی ہیں وہ پچھلی حکومت میں جو کچھ فیصلے نہیں کیے گئے، جب بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھی، ان کو پاس آن نہیں کیا گیا، الیکشن ایئر تھا، وہ اس کی بھی وجوہات ہیں جو کیری فارورڈ کر رہی ہیں. لیکن اب اس حکومت کو بھی 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے تقریباً. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں، اور اگر پچھلے 6 مہینے کی خاص طور سے بات کی جائے، اوور آل پاکستان کی انڈسٹریز پہ کس قسم کے اثرات نظر آئے ہیں؟ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ یہ گزشتہ سال 15 مہینے کا جو وقت گزرا ہے وہ بین الاقوامی طور پر اقتصادی کساد بازاری کی طرف ہم جا رہے ہیں. پوری دنیا، پاکستان اس سے متاثر ہوا ہے لیکن ڈائریکٹلی متاثر نہیں ہوا. ہمارے جو اندرونی حالات ہیں اس سے وہ صورتحال زیادہ خراب ہوئی ہے. دیکھیے، معیشت میں سب سے بڑی جو نقصان دہ چیز ہوتی ہے وہ عدم یقینیت کی ہے. جہاں پر چیزیں لمبو میں رہتی ہیں، کوئی فیصلے نہیں ہو پاتے، اس سے معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. جدید کا معاملہ ہو یا دوسرے معاملات، یہ ایشوز ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس سے ایک افراتفری اور انتشار کی صورت پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں معیشت پہ بہت مضر اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ گزشتہ مہینے 2 مہینے کے اندر جب سے اس کے اندر کچھ تیزی آئی ہے، رفتہ رفتہ اس کے اثرات انڈسٹری کے اوپر، تجارت کے اوپر، عام صارفین کے اوپر ایک منفی انداز میں مرتب ہو رہے ہیں. جب آپ کی بات ہوتی ہے دوسرے انڈسٹریلسٹ سے جو آپ کے ممبر بھی ہیں، تو سب سے بڑی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کرنٹ جو پرابلم نظر آ رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل بحران ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے، یا دوسرے آپ نے چیزیں مینشن کریں اس میں، چاہے وہ بجلی کی قیمت ہو، گیس کی قیمت میں اضافہ، وہ اس کو زیادہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے بزنسز جو ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے ہیں؟ حد تک انڈسٹری پروڈکشن کا سوال ہے، جہاں پیداواری صلاحیت کا سوال ہے، دونوں ہی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں. اب اگر پنجاب ایک طریقے سے ایک مفلوج ہوا ہو تجارتی طور پر، تو اس کے ساتھ انڈسٹری پہ ٹوٹل بہت مضر پڑ رہے ہیں. 60-65% پاکستان کی آبادی، اور وہ اس غیر یقینیت کا شکار ہو تو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو انرجی کا بحران ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں جو ان حالات کی بنا پہ بے روزگاری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. ایک مجموعی تاثر جو ہے وہ منفی تاثر ابھر رہا ہے. سلطان چاولہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم کو جوائن کیا فون پہ، صدر FPCCI. تو بزنس امپیکٹ تو ہو رہا ہے اوور آل، اور جیسا کہ مسعود صاحب سے بات بھی ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ ایڈورٹائزنگ کے جو ریونیوز ہیں وہ تقریباً 25% سے گر گئے ہیں. تو اب آپ جب بات کرتے ہیں وہ کیا وجوہات بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بجٹس جو ہیں وہ کٹ کر دیے؟ اگین کیا مین ریزن جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ہے، یا کوئی اور ریزن بتایا جاتا ہے؟ ایکچولی پولیٹیکل سچویشن تو ایک بہت بڑی ریزن ہے، اس کے علاوہ ایک فیل گڈ فیکٹر بھی اس سے خراب ہوا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ٹیررزم بڑا سیریس ہے، جس قسم کے حالات ہیں. آج کی تاریخ میں دیکھیں، لوگوں کے بھرے ہوئے کنٹینر روڈ پہ کھڑے کر دیے. اگر آپ اس طرح کے حالات پیدا کریں گے، یہ 2.5 سال سے لوگ صرف اپنی گورنمنٹ بچانے میں لگے ہوئے اور کام کوئی نہیں کر رہا. فیروز صاحب، اگر یہ جو حالات ہیں، ہم کرنٹ اگر واپس اپنے اس پہ آئیں کہ اکانومی اس سے امپیکٹ ہو رہی ہے، اگر یہ عدلیہ کا بحران جلد حل نہیں ہوتا ہے، سیاسی بحران جلد حل نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے اثرات ہوں گے کیا؟ جب چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ ایک سٹیڈی سٹیٹ سے نہیں ہوتی، شروع میں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں. اف دے آر ناٹ مینیج تو وہ پھر ایکسلریٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ایکسلریٹ ہوئے گا، اور یہ بہت سیریس سچویشن ہے.
مطلب میری جو 2009 کے لیے دعا تھی کہ ہمارا پاکستان میں وی ہیو اے ریئلی ڈل اینڈ بورنگ ایئر, بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو گئی تھی 2007 2008 میں. آئی تھنک انڈیویجولی بزنسز ایوری بڈی نیڈیڈ ٹو ریکور فرام دیٹ ایکسائٹمنٹ, مگر وہ پولیٹیکلی اوور آل, کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے پرابلم اتنے پیچیدہ نہیں ہے, ہماری اکانومی بہت سمپل ہے. ہر منسٹری کو ہر کوارٹر, اکانومی تو بڑی سمپل ہے لیکن پرابلمز آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیچیدہ نہیں ہے, سیاسی پرابلمز بڑے پیچیدہ ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے ہیں پچھلے 2 سال سے. پاکستان کے مسائل اسینشلی سوشل اور پولیٹیکل ہیں, اکنامک مسائل ایسے نہیں ہیں جو کہ سالو نہیں کر, سب کو پتا ہے, ہزاروں رپورٹس لکھی گئی ہیں, ایکسٹرنل ایڈوائزرز نے بتایا ہے. سوشل پولیٹیکل مسائل حل نہیں ہوتے تو اکنامک مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے. میں آپ کو بتاؤں, ایک مارک موبیس جو کہ بہت فیمس ایمرجنگ مارکیٹ فنڈ مینیجر ہیں, جب پاکستان مارکیٹ 91 میں پہلی بار کھلی تھی تو ہی ہیڈ کم ڈاؤن ٹو پاکستان, اور ایک بہت اچھی بات کہی. اس نے کہا بیکاز وی ور ڈوئنگ سم تھنگز ود دیم, اس نے کہا کہ جو چیز مجھے پاکستان کے بارے میں بہت پسند ہے کہ پاکستان سیلف سفیشینٹ ہے فوڈ میں, کیونکہ وہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو ایک سوشل سٹیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے ایک ملک کو, جس کے اوپر باقی ریفارمز ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اگر فوڈ میں سیلف سفیشینٹ نہ ہوئے تو سوشلی بہت ایک امبیلنس رہتا ہے, فوڈ رائٹس ہو جاتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور ڈیولپنگ کنٹریز میں اس وقت بہت فوڈ رائٹس وغیرہ ہوتے تھے. اور ہم نے افیکٹولی 50 سال سے ہم لوگ سیلف سفیشینٹ تھے فوڈ میں, اب اس میں بھی ہم لوگ جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہونا شروع ہو گئے, جو کہ ایک ریزن تھا جو ہم نے دیکھا کہ بھئی کیونکہ ویٹ میں شارٹیج ہو گئی, ویٹ کی فوڈ کی امپورٹ کرنی پڑی, تو کیا امپیکٹ آیا ہمارے اوپر, رائٹس بھی ہوئے فوڈ کے اوپر پاکستان میں پچھلے 2-3 سالوں کے اندر. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ایگریکلچر میں ہماری اتنی ایڈوانٹیج ہے, ہماری اپنی ایک لارج ڈومیسٹک مارکیٹ کی ایڈوانٹیج ہے, ان چیزوں کو وی ہیو ٹو کیپٹلائز آن. تو وہی بات جو ہو رہی تھی کہ سوشل پولیٹیکل مسائل جب تک حل نہیں ہوتے اور اگر وہ پرولونگ ہوتے رہتے ہیں تو اکانومی کیسے ریکور کرے گی, اور اگر اکانومی جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی ہے, معیشت بہتر نہیں ہوتی ہے, تو جو لوگ کہتے ہیں, اگین میں اسی بات جا رہا ہوں کہ اگر جو مینڈیٹ پہ کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان, تو وہ کیسے دے پائیں گے؟ مسعود صاحب بریف کامنٹ. نہیں دے پائیں گے جی. یہ سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ یہاں ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اور یہ جو ٹیررزم ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ مدر ہے, اس کو سب کو ہمیں ہینڈل کرنا پڑے گا, مدر کاز ہے یہ ساری پرابلمز کی. کیونکہ کہیں بھی آپ کہیں کہ گولیاں چل رہی ہیں, اس کا بھی تو حل لیکن سیاسی ہوگا. سیاسی ہوگا, میں وہی بات کر رہا ہوں, سیاسی ہوگا. بالکل سیاسی ہوگا. سیاسی ہوگا بالکل. اس وقت جو کرائسس ہے وہ بہت ہی بڑا کرائسس ہے, اور اس کی ایک سگنیفیکنس یہ ہے کہ لوگوں کو یہ توقع تھی, امید تھی کہ صاحب الیکشنز کے بعد, جمہوریت کے بعد جو ہے کچھ حالات میں بہتری آئے گی. اب وہ جو امید جو ہے ایک نا امیدی میں بدل رہی ہے, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری سیاسی قیادت جو ہے, فوجی قیادت تو پہلے ہی ناکام ہو چکی تھی, اب سیاسی قیادت سے بھی امیدیں جو ہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک نیگیٹو بات ہے. ٹھیک ہے, آپ تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یوسف نظر صاحب, مسعود ہاشمی صاحب, فاروق خان صاحب نے وقت نکالا. ڈسکشن میں آخر میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات سامنے آئی ہے کہ جو بھی معیشت کے مسائل ہیں وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سٹیج ہے منفی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجحان نظر آ رہا ہے کافی جگہوں کی طرف. اگر ڈفرینٹ سیکٹرز کی بات کریں, انڈسٹریاں کلوز بھی ہو رہی ہیں, ٹیکسٹائل میں برا حال ہے, ایکسپورٹس ہماری جو ہیں ان کے بارے میں فیوچر جو ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہے. تو اس کا حل جو ہے وہ سوشل اور پولیٹیکل مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے اور سیاسی مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے تو باقی چیزیں بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو مینڈیٹ ملا ہے وہ کیسے پورا کر پائیں گے. سب سے زیادہ انحصار جو ہے وہ سیاسی استحکام پہ ہوتا ہے. تو ہوپ فلی ہمارے لیڈران جو ہے اس پہ سوچیں گے اور سیاسی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اس پروگرام میں اتنا ہی وقت ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.